ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم انشاءاللہ سورۃ الممتحنات کو انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو اہم واقعات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور اسی کا ہم ایک واقعہ جو ہے نا سیدنا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر کافی ساری احادیث اس میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث کی کتب کے اندر یہ واقعہ جو ہے نا وہ آیا ہے۔ سیدنا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک بدری صحابی تھے جی، اور یہ وہ صحابی تھے کہ ان کا جو باقی مہاجرین جو صحابی تھے ان کے، کیونکہ جو کفار مکہ کے اندر یا جو مکہ کے اندر جو ہے نا ان کفار مکہ کے اندر ان کے رشتہ دار تھے، لیکن سیدنا حاطب کا کوئی رشتہ دار جو ہے نا وہ کفار مکہ میں شامل نہیں تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے معاہدے کو توڑا کفار مکہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کچھ مشاورت کی صحابہ اکرام سے، کچھ خاص صحابہ اکرام سے، ان میں سیدنا حاطب بھی شامل تھے، اور اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ تو سیدنا حاطب کو کہ ایک ڈر خوف صحابی تھے، اور ان کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ اگر مسلمان مکہ پہ چڑھائی کریں گے تو جو کفار مکہ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، وہ میرے گھر والوں کو، میرے مال اسباب کو، میرے جو عزیز ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس ڈر سے انہوں نے ایک جو خط تھا وہ لکھا، اور مشرکین مکہ کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چیزیں آج کل مومنین کے اندر یا مسلمانوں کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ خط لکھ کے انہوں نے ایک عورت کے حوالے کیا۔ وہ عورت مدینہ میں آئی ہوئی تھی، وہ ناچنے گانے والی عورت تھی، ایک آزاد لونڈی تھی وہ، اور اس عورت کے حوالے کی، اور چند دینار جو ہے نا ان کو دے دیے کہ آپ نے اس راز کو راز رکھنا ہے، اور اس خط کو جا کے آپ نے کفار مکہ کے یا مشرکین کے جو سردار ہیں ان تک آپ نے پہنچا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی۔ اس آیات کی جو پہلا رکوع ہے اسی واقعے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام واقعہ بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا زبیر اور ایک اور صحابی تھے، ان تینوں صحابی رسول کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ لوگ جائیں مدینہ کے پاس ایک فلاں مقام میں، چند میل کے فاصلے پہ وہ مقام ہے، وہاں پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک عورت آپ کو ملے گی جو اونٹنی پہ ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے جو کہ سیدنا حاطب نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اور وہ جب تینوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو وہ عورت ملی، اور اس عورت سے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک خط دیا ہے وہ ہمیں ہمارے حوالے کر دے۔ تو اس عورت نے کہا جی مجھے کوئی خط نہیں دیا۔ اب کیونکہ صحابی رسول جو تھے ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور یہ انڈرسٹوڈنٹ کے پاس یہ خط ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہمیں خط نہیں دیں گی تو ہم آپ کے جو لباس ہے اس کو آپ کے جسم سے اتار دیں گے خط کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو جب اس عورت کو یہ آئیڈیا ہو گیا اس بوریا کو کہ بھئی اب میری جان نیچ خلاصی ہونے لگی، تو اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا، اس نے وہ خط نکالا اور صحابی رسول کے حوالے کیا۔ وہ خط واپس لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس خط کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ سیدنا حاطب جو تھے انہوں نے وہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو مخاطب کیا ہوا تھا، ان کو بتایا تھا کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آج کل یہ مشاورت کر رہے ہیں اس بارے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے گا، میں نے کوئی کفر اختیار نہیں کر لیا، میں نے کوئی اسلام کو چھوڑ نہیں دیا، مجھے یہ ڈر اور خوف ہے باقی جو مہاجرین ہیں، باقی جو صحاب ہیں ان کے، کیونکہ رشتہ دار کفار مکہ کے اندر شامل ہیں لیکن میرا کوئی رشتہ دار وہاں پہ نہیں ہے، تو مجھے یہ ڈر خوف رہا کہ اگر میرے ساتھ اگر واقعہ ہو گیا تو مسلمان جو کفار مکہ ہیں وہ میرے گھر والوں کو اور میرے مال و اسباب کو نقصان پہنچا دیں گے، میرے عزیزوں کو نقصان پہنچا دیں گے، تو اسی غرض سے میں نے یہ ایک احسان ان پہ جتایا ہے خط کو ان کو جو ہے نا خبر دے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وجہ کو بیان اور حجت کو انہوں نے قبول فرمایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تلوار نکالی، کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن کو سر سے جدا کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیات نہیں سنی جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ جو بدر کے صحابی ہیں وہ ان کے تمام گناہ بعد میں ہم جو کچھ بھی کریں وہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو یہ خبر سن کے سیدنا عمر بھی خوشی سے رو پڑے کیونکہ وہ بھی بدری صحابی تھے، اور یہ وہ واقعہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر، اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ ان عورتوں کا ہے جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھیں، یعنی کہ یہ تو واقعہ صلح حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ، ہم نے پیچھے بھی واقعہ بڑی ڈیٹیل میں پڑھا بھی تھا، صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اور ایک گھاٹی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی، اونٹنی وہاں پہ رک گئی، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ شاید اونٹنی ڈر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے فیل ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی کہ اللہ رب العالمین سورۃ الفیل میں جن ہاتھی والوں کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو روکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا اور اس اونٹنی سے آپ
وسلم اس راستے کو چینج کر کے آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے، جہاں پہ مسلمانوں نے ہندو جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا. بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. اس کے اس کانٹریکٹ کے اندر ایک شک تھی کہ جو اگر کوئی جو کفار مکہ میں سے کوئی شخص اگر مکہ میں سے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، کفار مکہ کے حوالے کر دیں گے. اسی شرط کے تحت یہ سنن ابو داؤد کی بڑی تفصیل کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ تمام واقعات لکھے ہیں. اسی کے اندر ابو بصیر کا واقعہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ ابو بصیر جو اسلام قبول کر کے جب مدینہ سے جو ہے نا مکہ سے مدینہ پہنچے تو اس کے پیچھے دو کفار مکہ نے دو لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا لہٰذا ابو بصیر کو جب ہمیں واپس کر دیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. وہ واپس جا رہے تھے تو ایک مقام پہ وہاں بیٹھ کے کھجورے کھانے لگے تو ابو بصیر نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ بھی مجھے آپ کی تلوار بہت اچھی لگی، بہت زبردست قسم کی تلوار ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ تلوار میں اس سے بڑے مارکے کی ہیں. تو آپ نے کہا مجھے دکھائیں ذرا کہ یہ کیسی ہے. تو انہوں نے دکھائی تو انہوں نے اسی تلوار کے وار کے ساتھ اس کافر کو قتل کر دیا. دوسرا جو تو بھاگ کے مدینہ چلا گیا. ابو بصیر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بھاگ کے مدینہ آ گئے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیونکہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں بھاگ کے آیا تھا، آپ نے کفار کے مجھے حوالے کر دیا، میں نے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز میرے اندر پیدا کی کہ میں ان سے بھاگ کر آ گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ راضی نہیں تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا اور ابو بصیر کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ مطالبہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوبارہ کفار کے حوالے کر دیں گے. تو وہاں سے فرار ہو کے انہوں نے ایک ٹیلی کے پاس اپنا مقام کیا جہاں بعد میں ابو جندل بھی آ گئے اور اس کے بعد ایک پورا وہاں پہ قافلہ ہو گیا جو ایک علیحدہ سے داستان ہے. اسی طرح ایک جو عورتیں تھیں وہ بھی کچھ عورتیں مکہ سے مدینہ آئی تھیں، مسلمان عورتیں تھیں مکہ سے مدینہ آئی تھیں. ان کے بارے میں سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو آپ نے واپس نہیں کرنا کیونکہ جو معاہدہ تھا وہ مردوں کا تھا، عورتوں کا نہیں تھا. تو عورتیں جو ان کو آپ نے واپس نہیں کرنا، لیکن اگر ان کا کوئی حق مہر ہے تو وہ آپ ان کو کفار کو واپس ادا کر دیں گے. تو یہ دو رکوع کے اندر، یہ دو رکوع کی چھوٹی سی صورت ہے اور اسی کے اندر یہ دونوں واقعات جو بیان کیا گیا ہے. ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اب آپ کو صورت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی کہ ایمان والے کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دشمن ان کو کبھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے. تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. یعنی کہ صحابی رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ تو اپنی دوستی کا پیغام ان لوگوں کی طرف بھیج رہے ہو جنہوں نے اللہ کا جو حق تھا، وہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین تھا، اس کے آنے کے بعد اس سے کفر کیا تھا، اس کے ساتھ آپ دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو. پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس لیے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے. انہوں نے آپ کو اپنے وطن سے، آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نکالا اور آپ کا کوئی جرم نہیں تھا ما سوا اس بات کے کہ آپ نے ان کے جو بہت سارے بنائے آلات تھے معبود سے ان سے بیزاری اختیار کی کہ ایک اللہ کی جو وحدانیت کے قائل تھے. اسی جرم میں انہوں نے آپ کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکال دیا. اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے تو ان سے دوستیاں نہ کرو. ان کے پاس محبت کا پیغام پشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راستے بہک جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صحابی رسول کے بارے میں یہ ساری چیزیں دی کہ آپ جو چیز چھپا کے کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ دنیا سے چھپا سکتے ہیں، لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے حال کو بھی بخوبی جانتے ہیں. اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پہ دست درازی کریں اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو تمہیں جن لوگوں کو تم دوستیوں کا پیغام بنا رہے بھیج رہے ہو، جن کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بنانے کی کوشش کر رہے ہو، اگر ان لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ طاقت مل گئی کہ وہ آپ پہ غالب آ گئے تو وہ آپ کے ساتھ کوئی کمی نہیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ دشمنی میں بڑھ جائیں گے. وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا جو ہاتھ کے ساتھ یا زبان کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اور اس وقت تک یہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ بھی کفر کی روش اختیار نہیں کر لیں گے. جب تک آپ بھی کفر نہیں کرنے لگیں گے تب تک یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن رشتہ داریوں کی خاطر، جن دوستیوں کی خاطر آپ آج اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گی. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تو انسان اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، تمام دنیا کو بھی دے کے کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے محفوظ فرما لے. یعنی کہ اس دن تو یہ ایسی کنڈیشن، ایسی حال ہوگی، ہر بندہ ہر چیز کو بھول چکا ہوگا. یعنی کہ جو مائیں ہیں وہ ان کے جو حمل ہوگا ان کو وہ گرا دیں گے، ان کی پرواہ کسی کی پرواہ نہیں رہے گی اس دن. تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا جتنا ساز و سامان بلکہ اس سے اور بھی مل جائے گا تو انسان کی کوشش ہوگی سارا کچھ دے کے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں، لیکن یہ چیزیں آپ کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی.
مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب سے بالکل بیزار ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، ابراہیم علیہ کے ساتھی کون تھے؟ لوط علیہ السلام تھے اور ان کے گھر والے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو زندگیاں ہیں تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے. انہوں نے مسلط کا دروازہ نہیں کھٹکایا تھا. ایک طرف تم کے پورے ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان، ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم، ایون کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان میں شامل تھے، یہ سارے لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے ساتھ پکار رہے تھے. تو انہوں نے مسلط کے دروازے نہیں کھڑے، یہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ مل کے اچھا اس بات میں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت ہی کمزوری کو ہلکی نرمی رکھی ہے، بلکہ سریعام اس چیز کا اعلان کیا کہ جو چیزیں تم کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، ہم اس سے بیزاری کا اختیار کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ان چیزوں کو، اگلی آیات میں آتا ہے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑو گے تو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمن اور دعوت قائم رہے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی روش کو اب مسلمانوں نے اپنانا ہے. وہ لوگ جو کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کو پکارنے والے ہیں، کسی دوسری چیزیں جو انہوں نے طاغوت اپنے دلوں میں بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں، جب تک وہ چیزیں قائم رہیں گی تو مسلمان اور ان کے دوست اور مسلمان ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ بیزاری کا سر عام اعلانیہ طور پر اعلان کریں گے. اور ہم تمہارے عقائد منکر ہیں جبکہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ نہ لاؤ، میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوگی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے باقی تو یہ اعلان کیا، اور جب ان کو یہ قرآن کریم میں یہ واقعہ ڈیٹیل میں آیا بھی کہ جب وہ گھر سے نکالا ان کے باپ نے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن جب تک اللہ چاہیں گے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. اور ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کی دعا بھی ہم نماز کے بیچ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو جانو قیامت کے دن جب حساب ہو رہا تو رحم کا معاملہ فرما. تو یہ جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو وعدہ کیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے دعا کی. ورنہ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو یہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ کسی مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت میں 114 نمبر آیت ہے شاید، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر دعا کی تھی اپنے والد کے لیے تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، لیکن جب انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اختیار کر لیا، انہوں نے پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. تو وہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ شیوا نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جو کہ شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی چیز کو شریک ٹھہرانے والے ہیں. اور تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ کافروں کی آزمائش کیا ہے کہ کفر کے اللہ تعالیٰ سے مومنین کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا وقت آ جائے کہ جب کافر ہم پہ غالب آ جائیں گے. جب کافر ہم پہ غالب آئیں گے تو کیا ہے کہ ہم جب حکمران ہوگا، جب غالب ہوگا تو ہم اپنے دین کو اس طرح پرفارم نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین کو کل کی نہ ادا کر سکیں گے. ہمارے جو اپنی چیزیں ہیں، اپنی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے اندر بڑی آسانی سے بہولی داخل کر لیں گے. تو یہ مسلمانوں کی، مومنین کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات امید رکھتا ہے، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اب جن لوگوں کا قیامت کے دن پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کے دن پہ ایمان نہیں ہوگا، تو وہ پھر روگردانی کرنے والے ہیں، کفر کرنے. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، جس کو یہ خوف ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کی دربار میں میں نے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا میں نے جواب دینا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جناب آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے، یہ جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے. کیا عجب کہ انقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کی سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خوشخبری بھی سنائی، کیونکہ ہر مسلمان، ہر شخص کے لیے اپنے عزیز و اقارب جو کہ کفار مکہ میں شامل تھے، ان کے سے بچھڑنا بھی ان کے لیے، ان کو اس حالت میں آج بھی اگر ہم کسی اپنے بھائی کو ایسے کو دیکھتے ہیں، جو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کا جو انجام ہے وہ جہنم کی صورت میں ہے. جب آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے بچے، آپ کی اولاد
کوئی کر رہا ہوتا ہے تو آپ اندر اندر کڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح وہ لوگ جن کے بھائی اب کفار میں تھے, یا لوگ جن کے اب انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا, تو لازمی بات ان کے لیے بہت بڑی آزمائشیں تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی مومنین کو, صحابہ کرام کو, کہ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے ان دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے گا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور کچھ عرصے بعد ہی فتح مکہ کے بعد پھر جوگ در لوگ جو لوگ تھے وہ ساروں نے اسلام قبول کر لیا. وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمن تھے بعد میں مسلمانوں کے دوست بن گئے. انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا, ان کے ساتھ سلوک کو آسان کرو اور منصفانہ بلاؤ برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بھی دو طرح کے لوگ تھے جی مکہ کے اندر. کچھ وہ لوگ تھے جو کہ مسلمانوں کی دشمنی میں بہت آگے آگے پیش تھے, یعنی کہ مسلمانوں کو جلاوطن کرنے میں بہت آگے تھے, مسلمانوں صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے میں بہت زیادہ تھے, انہوں نے بہت تشدد کیا. کچھ ایسے لوگ بھی تھے تو خاموش تھے, یعنی کہ نہ تو وہ اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا لیکن مسلمانوں کو کم از کم تکلیفیں نہیں دی تھی, مسلمانوں کے دشمنی میں بہت آگے نہیں بڑھے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں آپ نے فرق رکھنا ہے. جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ نے اچھا سلوک آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگلی آیات میں بتایا کہ جن لوگوں نے دشمنی کی, مسلمانوں کو جلاوطن کیا, ان لوگوں کے ساتھ آپ نے دشمنی رکھنی ہے, محبت نہیں رکھنی. اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیش سے نکال دیا اور دیش سے نکال دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں گے وہ یقیناً ظالم ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہ آخری ہم نے وہ سنن ابو داؤد کی جو حدیث میں ذکر کیا, اسی کی وہ عورتیں جو کہ مکہ سے مدینہ آئی تھیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے مومنو, اے ایمان والو, جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کے کی طرف واپس نہیں کرو گے. جیسے حدیث میں بھی ذکر ملا کہ جب وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آ گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ یہ عورتوں کو پہلے آپ ان سے بیعت لے لو. بیعت لینے کے بعد اگر آپ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی دشمنوں کی ساتھی نہیں ہے یا مخبری کے لیے نہیں آئی, اور آپ کو اس بات پہ کامل یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اسلام قبول کر کے آئی ہیں, تو پھر آپ ان کو کفار مکہ کو واپس نہیں کرو گے. یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ ان کے لیے حلال ہے جو خرچ ان کافروں نے ہاں جی بالکل. تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو, یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو. ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینا. اب وہ عورتیں جو تھی اس میں دو طرح کے آگے آیات میں یہ ذکر آئے گا. اب جو کچھ مسلمان عورتیں تھیں جو مکہ سے مدینہ آ گئی تھیں, لیکن ان کے جو مرد تھے, جو خامن تھے, وہ بھی کافر تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جن کی بیویاں مکہ میں رہ گئی تھیں اور انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں, ایک کافر کے اوپر مرد کے لیے مشرک عورت حرام ہے اور ایک مشرک عورت کے لیے کافر مرد, ایک مسلمان عورت کے لیے ایک مشرک جو مرد ہے وہ حرام ہے. تو دونوں صورتوں میں کیا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے جو خرچ کیا تھا, جو حق مہر مقرر ہوا تھا, وہ ان کو واپس کر دیں. اب جو کافر عورتیں رہ گئی تھی تو مسلمانوں نے حق مہر ادا کرنا تھا. کفار مکہ کے جو لوگ تھے اور جو مسلمان عورتیں ادھر آ گئی تھی تو مسلمان عورتوں کے جو کفار نے جو ان پہ حق مہر ادا کیا تھا وہ مسلمانوں نے ان کو واپس کرنا تھا. تو تم پہ اس پہ غور, اور تم ان سے اب نکاح, کیونکہ اب ان پہ حرام ہے تو اب مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. تم پہ کوئی گناہ نہیں, اور کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھ, اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو, اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا علم اور حکمت والا ہے. بے شک اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کفار کے پاس چلی جائے, پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے, تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو. اس سے اللہ تعالیٰ ڈرتے رہو جس پہ تم ایمان رکھتے ہو. اس میں اب یہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے پہلے تو اس کا معاہدہ کرنا چاہا, یہ حدیث میں ملتا ہے کہ جو کفار کی عورتیں ہیں اگر وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں تو مسلمان جو ہے نا اسلام قبول کر چکے ہیں تو اسلام مسلمان جو ان کا حق مہر ادا کر دیں گے. اور اسی فارم میں جب اپوزٹ سائڈ پہ اگر مسلمانوں کی عورتیں اس سائڈ پہ رہ گئی ہیں, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, تو وہ حق مہر ادا کریں. لیکن کفار مکہ نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا, لیکن مسلمانوں نے جو حق مہر تھا وہ کچھ ادا بھی کر دیا تھا کیونکہ ان کو حکم ہوا تھا. لیکن بعد میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور مسلمانوں نے پھر کیا کیا کہ جب کفار مکہ سے کسی چیز کا مال غنیمت ملتا تھا تو اس میں سے مسلمانوں کا حصہ مقرر کیا جاتا تھا جن کی عورتیں اس سائڈ پہ رہ گئی تھیں, ان کو حق مہر ادا نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دے رہے ہیں. اے پیغمبر, جب مسلمان عورتیں آپ سے بات پر بیعت کرنے آئیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اب یہ وہ بیعت مسلمان عورتوں سے دی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان کی کہ آپ نے بیعت کیسے لینی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سب سے اہم بات کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھیں, چوری نہ کریں, زناکاری نہ کریں, اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں, اور اگر کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں. کسی پہ بہتان نہ باندھیں, اپنی طرف سے بنا کے چیزیں نہ پیش کریں, اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں. یعنی کہ آپ کی جو
बेहुक्मी किसी नेकी काम में, किसी मारूफ काम में आपकी हुक्मी ना करें तो आपसे बैत कर लें और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। जब ये बैत कर लें तो फिर अल्लाह ताला से इनकी बख्शिश को तलब करें, ताकि एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो है ना बख्शिश के लिए किसी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जो रहम करने वाले हैं, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं। ए मुसलमानों, तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिन पर अल्लाह का गजब नाज़िल हो चुका हो, जो आखिरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसा कि मुर्दा अहले कब्र से और काफिर से नाउमीद है। यानी किस तरह के, जिस तरह काफिर जो है जब वो मर जाता है तो उसका ये बिलीव है, उसका ये ईमान है कि जब उसके बड़े मर जाते हैं, कब्र के अंदर चले जाते हैं तो वो भी दोबारा जिंदा नहीं कर सकेंगे, जितना उनका ये कामल ईमान है। या किसी काफिर का जब वो चला जाता है तो अल्लाह की रहमत से जिस तरह वो मायूस हो चुका है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जी